TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं नाज़िया नियाज़ी। मॉन्ट्रियल की मेयर वैलेरी प्लांट का कहना है कि इनकी इंतज़ामिया एक ऐसा कानूनी मुसव्वदा तैयार कर रही है जिसके तहत अवामी मकामात पर चेहरा ढांपना लाजमी हो जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल के मेयर का कहना है कि बंद अवामी मकामात पर जल्द ही मास्क को लाजमी करार देंगे। उनका कहना था कि हमें अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ करना चाहिए। मॉन्ट्रियल की मेयर वैलेरी प्लांट का कहना है कि उनकी इंतज़ामिया एक ऐसा कानूनी मुसव्वदा तैयार कर रही है जिसके तहत अवामी मकामात पर चेहरा ढांपना लाजमी हो जाएगा। प्लांट ने कहा कि ये शहर 27 जुलाई तक ये पाबंदी आयद करने का इरादा रखता है, लेकिन इसके नफाज से कबल इसमें बेहतरी होगी। इसका इतलाक अंदरूनी जगहों जैसे दुकानों, खेलों की सहूलियात, लाइब्रेरियों, बारों और रेस्तोरां पर होगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने मॉन्ट्रियल के नवाही इलाकों में नए केसेस में इजाफा सामने आया है, जो इस वबाई अमराज के आगाज के बाद से की जाने वाली कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकता है। प्लांट का कहना था कि इस सिलसिले में दीगर शहरों के तजुर्बात की रोशनी में इकदाम किए जाएंगे। क्यूबेक के फायर फाइटर्स का कहना है कि कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान ये साल जंगलात की आग के हवाले से बदतरीन साल रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फायर फाइटर्स का कहना है कि कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान ये साल जंगलात की आग के हवाले से बदतरीन साल रहा है। गर्म मौसम के साथ साथ बेकार कॉटेजेस ने सूबे भर में जंगलात में लगने वाली आग को मजीद बढ़वा दिया। क्यूबेक में गर्म मौसम बारिशों में ताखीर आग लगने की वजह बने, जबकि इस आग से सूबे में कदीम कबाइल के अफराद शदीद मुतासिर हुए हैं। जनवरी के बाद से तकरीबन 61,300 हेक्टेयर जंगल आग की जद में आकर तबाह हो चुका है, जिसे क्यूबेक के हसास इलाके के नाम से जाना जाता है। माहिरीन का कहना है कि एक बार जब जंगल आतिशज़दगी से तबाह हो जाता है तो उसे मुकम्मल तौर पर दोबारा पैदा होने में 30 साल लग सकते हैं, जबकि धुएं का असर सूबे भर में हवा के मयार पर भी पड़ सकता है। इस्लामाबाद से कनाडा के शहर टोरंटो पहुंचने वाली PIA की परवाज़ PK 781 का फ़िज़ाई मेज़बान पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद से कनाडा के शहर टोरंटो पहुंचने वाली PIA की परवाज़ PK 781 का फ़िज़ाई मेज़बान पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। फ़िज़ाई मेज़बान यासिर PIA की परवाज़ से इस्लामाबाद से टोरंटो पहुंचा था, जहां वो इमिग्रेशन होने के बाद अचानक होटल से गायब हो गया है। PIA इंतज़ामिया ने फ़िज़ाई मेज़बान की कनाडा में पुरअसरार गुमशुदगी का नोटिस ले लिया। फ़िज़ाई मेज़बान के लापता होने की इत्तला कनाडा के स्टेशन मैनेजर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी। जनरल मैनेजर फ्लाइट सर्विसेज का कहना है कि फ़िज़ाई मेज़बान यासिर के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PIA इंतज़ामिया ने कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटी को भी बाज़ाब्ता तौर पर यासिर से मुतालिक आगाह कर दिया है। GM फ्लाइट सर्विसेज ने कहा कि फ़िज़ाई मेज़बान जर्नल डिक्लेरेशन पर कनाडा जाते हैं और वापसी पर एक बंदे की कमी पर कैनेडियन इमिग्रेशन को इत्तला करना लाजमी होता है। गुज़िश्ता माह भी PIA का लाहौर बेस से ताल्लुक़ रखने वाला फ़िज़ाई मेज़बान कनाडा में गायब हो गया था, जिसे शोकोज़ नोटिस जारी किया गया था। बताया गया कि लाहौर एयरबेस से ताल्लुक़ रखने वाले फ़िज़ाई मेज़बान कुछ अरसे बाद पाकिस्तान वापस आ गया था। उसके खिलाफ कार्रवाई का अमल जारी है। हॉलीवुड के अदाकार और मारूफ कॉमेडियन निक कॉर्डेरो कोरोना वायरस के बायस मुसलसल 95 रोज़ तक ज़ेरे इलाज रहे, जिसके बाद 41 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन अदाकार निक कॉर्डेरो कोरोना वायरस के खिलाफ जिंदगी की जंग हार गए। हॉलीवुड के अदाकार और मारूफ कॉमेडियन निक कॉर्डेरो कोरोना वायरस के बायस मुसलसल 95 रोज़ तक ज़ेरे इलाज रहने के बाद 41 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अदाकार की अहलिया क्लूट्स ने पैगाम जारी करते हुए मौत की तस्दीक की और कहा कि मेरे प्यारे शौहर दुनिया से चले गए हैं। वो अपनी फैमिली की मोहब्बत में घिरे हुए थे और वो हंसते और गाते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। अदाकार की वो रोज़ाना की बुनियाद पर शौहर की हालत के बारे में मालूमात फराहम करती रही थीं। कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद से वो मुसलसल 95 रोज़ तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे और इस दौरान पेचीदगियां बढ़ने से उनकी एक टांग भी काट दी गई थी, लेकिन वो बीमारी को शिकस्त देने में कामयाब न हो पाए। अदाकार कॉर्डेरो कनाडा में पैदा हुए और हैमिल्टन में परवान चढ़े। 2014 में अदाकार को बुलेट्स ओवर ब्रॉडवे में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाने पर टोनी अवार्ड और ड्रामा डेस्क अवार्ड के लिए नामजद किया गया था। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,693 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,05,935 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,693 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 55,937 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,577 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس سے 35,948 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,689 ہے۔ صوبے کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ حکومت کرونا وائرس کے اثرات کے بعد معیشت کی بحالی کے لیے ہائی ویز اور ٹرانزٹ سسٹم کے فاسٹ ٹریک تعمیراتی منصوبے پر کام کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ اب انتظار کر کے تھک چکے ہیں۔ ہم معیشت کی بحالی کے لیے اپنا راستہ تیار کر رہے ہیں۔ البرٹا میں 8,389 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 155 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 2,978 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 183 ہے۔ امریکی اسٹیٹ سیکرٹری مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک سمیت چینی سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ٹک ٹاک نے ہانگ کانگ میں ایپ آپریشن روکنے کا اعلان کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی اسٹیٹ سیکرٹری مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک سمیت چینی سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ٹک ٹاک نے ہانگ کانگ میں ایپ آپریشن روکنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی اسٹیٹ سیکرٹری مائک پومپیو نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ ٹک ٹاک سمیت چینی سوشل میڈیا ایپس پر پابندی زیر غور ہے۔ اس سے قبل امریکی حکام ٹک ٹاک کے صارفین کے ڈیٹا ہینڈلنگ سے متعلق تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ دوسری جانب ٹک ٹاک کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ میں حالیہ واقعات کے بعد ایپ آپریشن روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ہانگ کانگ میں چین نے حال ہی میں نیا نیشنل سیکیورٹی ایکٹ نافذ کیا ہے۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موذی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,17,44,494 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 5,40,764 ہو گئیں۔ 67,40,158 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1,32,979 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 30,40,833 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد 16,29,071 تک جا پہنچی ہے، جبکہ یہ وائرس 65,556 زندگیاں نگل چکا ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا، جہاں کرونا سے 20,174 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 7,20,346 ہو گئی۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 10,296 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 6,87,862 ہو چکی ہے۔ اٹلی میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 34,869 ہو چکی ہے، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 2,41,819 رپورٹ ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 1,968 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 2,13,716 تک جا پہنچی ہے۔ جاپان کے جنوب اور جنوبی مغربی حصوں میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 12 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جاپان کے جنوب مغربی علاقوں میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے اموات کی تعداد کم از کم 50 ہو گئی۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپان کے جنوب اور جنوب مغربی حصوں میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 12 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ چیف کیبنٹ سیکریٹری نے کہا کہ جنوب مغربی علاقوں میں 9 جولائی تک مزید بارشیں متوقع ہیں۔ عوام اپنی حفاظت یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کر لیں۔ جزیرے کیشو، ناگاساکی، ساگا، فیکوکا میں فلڈ وارننگ جاری کی جا چکی ہے۔ غیر ملکی طالب علموں کے امریکہ میں رہنے کے لیے یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ وہ اپنا تبادلہ کسی ایسے تعلیمی ادارے میں کروا لیں جہاں کلاس میں حاضری کے لیے باقاعدہ طور پر موجودگی بھی لازمی ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ برانچ نے نئے قوانین جاری کیے ہیں جن کے تحت امریکہ میں ایجوکیشن ویزے پر مقیم وہ تمام غیر ملکی طلبہ جو حالیہ کورونا وبا کی وجہ سے آن لائن کلاسز لے رہے تھے وہ جلد از جلد امریکہ چھوڑ دیں۔ غیر ملکی طالب علموں کے امریکہ میں رہنے کے لیے یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ وہ اپنا تبادلہ کسی ایسے تعلیمی ادارے میں کروا لیں جہاں کلاس میں حاضری کے لیے باقاعدہ طور پر موجودگی بھی لازمی ہو۔ بصورت دیگر آن لائن کلاسز لینے کی صورت میں انہیں فوری طور پر اپنے وطن واپس چلے جانا چاہیے اور وہیں رہتے ہوئے آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ واضح ہے کہ اس وقت امریکہ میں دنیا بھر سے تقریباً 15 لاکھ غیر ملکی طالب علم موجود ہیں جن کی غالب اکثریت وہاں کی یونیورسٹیز میں مہنگی فیسیں ادا کر کے پڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی جلد از جلد تعلیمی ادارے کھولنے کے حق میں ہیں لیکن کرونا وائرس کی وبا اب تک امریکہ میں قابو سے باہر ہے جس کی بنا پر ماہرین اس رائے کے خلاف ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں TNN TV۔